بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، حصہ اول، صفحہ نمبر 27۔ عنوان ہے الشرک باللہ۔ سب سے پہلا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ پر شرک باندھنا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرت امیر المومنین و حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اکبر الکبائر الشرک باللہ۔ وسائل شیعہ، کتاب جہاد۔ تمام گناہوں سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ پر شرک باندھنا ہے، جس کی دلیل خود خداوند تعالیٰ کا قول ہے کہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ 4 آیت 52۔ یقیناً خدا نہیں بخشتا اس کو جس نے اس کا شریک قرار دیا، اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی جسے وہ چاہے مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مشرک دنیا سے کوچ کر گیا ہے تو وہ بخشے جانے کے قابل نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ وہ جسے وہ چاہے مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ سورہ 5 آیت 76۔ بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے، یقیناً خدا اس پر بہشت حرام کر دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 28۔ مزید ارشاد خداوندی ہے کہ لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ 31 آیت 13۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار مت دو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا۔ سورہ 4 آیت 52۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک باندھا، یقیناً اس نے جھوٹ باندھا اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ جبکہ ہر مسلمان شرک کو مثل روز روشن کے گناہ کبیرہ مانتا ہے، تو قرآنی آیات و معصومین علیہ السلام کی روایات کو شرک کا کبیرہ گناہ ہونے کے بارے میں نقل کرنا ضروری نہیں سمجھا، مگر جو چیز زیادہ اہم ہے وہ شرک کے معنی اور اس کے مراتب جاننا ہے، تاکہ ان تمام گناہوں سے پرہیز کریں۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سورہ 4 آیت 41۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ واضح ہو کہ مشرک مقابل موحد اور اس کی ضد ہے۔ چنانچہ توحید دین کا پہلا اصلی رکن ہے، یہ کئی مراتب پر مشتمل ہے، اور اسی طرح شرک کے کئی درجات ہیں۔ اب شرک کے درجات بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، توحید اور شرک ذات خدا کے مقام میں۔ نمبر 2، توحید اور شرک صفات خدا کے مقام میں۔ نمبر 3، توحید اور شرک افعال کے مقام میں۔ نمبر 4، توحید اور شرک اطاعت کے مقام میں۔ نمبر 5، توحید اور شرک عبادت کے مقام میں۔ اب اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو ہر ایک موضوع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلا مقام، توحید ذات خدا، یعنی رب الارباب کی ذات اقدس کو یکتا تسلیم کرنا کہ وہ قدیم اور ازلی ہے، وہ سارے عوالم امکان، خواہ محسوس ہو یا غیر محسوس، سب کی ایجاد کی علت ہے، اور اس مقام میں متعدد علل کو ماننا شرک ہے۔ چنانچہ ثنویہ فرقے قائل ہیں کہ کائنات کے دو برابر موجد ہیں، اور دونوں قدیم بھی ہیں اور ازلی بھی ہیں۔ ایک نیکیوں کا مبدا ہے جس کا نام یزداں ہے، اور جو برائی کا خالق ہے اس کا نام اہرمن ہے۔ اس فرقے کے فاسد عقائد کی تردید کے لیے قرآنی آیات کے واضح دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّہِ۔ سورہ 6 آیت 80۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے جواب میں ایک جملہ کافی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی خالص شر اس عالم میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور جو کچھ پہلے تھا اور حال میں موجود ہے اور آئندہ وجود میں آنے والا ہے، سب کا سب خیر ہی خیر ہے۔
یا کم از کم خیر کا پلہ بھاری اور غالب ہے اور شر کی سمت ہلکی اور مغلوب ہے۔ بہرحال اس مطلب کو تفصیل سے بیان کریں تو ہم اپنے موضوع کلام سے ہی نکل جائیں گے۔ نصارہ بھی مشرک ہیں۔ عیسائی مذہب 3 قدیم اصل یعنی اب، باپ یعنی خدا، ابن بیٹا یعنی عیسیٰ اور روح القدس جبرائیل کے قائل ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک خاصیت اور اثر کے معتقد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تردید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی الوہیت خدا عیسیٰ اور روح القدس کے درمیان مشترک ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ صفحہ نمبر 29۔ حالانکہ یہ خدا یکتا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جو کہ تمام موجودات کا مبدأ ہے۔ اسی طرح برہمن مذہب ہے اور بدھ مذہب ہے، اس میں تثلیث کا عقیدہ ہے۔ بت پرستی، خدا کو شریک قرار دینا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ جو کچھ بت پرست فرقے ساری مخلوقات کی ہر نوع کے لیے ایک پروردگار قرار دیتے ہیں جسے رب النوع کہتے ہیں۔ اس فرقے کا کہنا ہے کہ پانی کے لیے الگ خدا ہے، ہوا کا خالق الگ ہے۔ ان کے عقائد کی تردید میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ 12 آیت 6۔ ذرا غور کرو، بھلا جدا جدا معبود اچھے ہیں یا خدائے یکتا و زبردست؟ دوسرا مقام، صفات خدا میں توحید۔ صفات الہی میں توحید سے مراد یہ ہے کہ خدا کی ذاتی صفات جیسے حیات، علم، قدرت، ارادہ اور ان کی مانند دوسری صفات کو خدا واحد کا عین جاننا اور جدا نہیں سمجھنا۔ اس کے سوا یہ صفات مخلوقات کی ذات پر زائد و عارض صفات جاننا اور خدا یکتا کا فیضان رحمت اور بخشی ہوئی نعمت سمجھنا چاہیے۔ مثلا زید کے لیے حیات و علم و قدرت ذاتی نہیں ہے بلکہ بعد میں وہ عارض ہوا ہے۔ یہاں توحید خداوندی میں شرک کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ صفات الہیہ جس میں علم، قدرت و حیات وغیرہ آتے ہیں، اس کو ذات حق سے زائد جانیں۔ اس صورت میں جبکہ ذات خدا خود قدیم ہے، اس کی تمام صفات کو بھی قدیم ماننا پڑے گا۔ پھر تعدد قدمہ لازم آتے ہیں، چنانچہ یہ عقیدہ اشاعرہ سے منسوب ہے۔ ان کے اس دعوے کا بطلان اپنی جگہ ثابت ہے، یہاں اس کا تذکرہ کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مخلوقات کی اچھی صفات سب کی سب خدا کی جانب ہیں۔ اچھی صفات کی تمام مراتب کے جو کہ مخلوق کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں کہ اگر ان سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھا جائے تو یہی عین توحید اور حقیقت کے مطابق ہے۔ چنانچہ انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ان حضرات کا علم اور قدرت اور وعصمت اور دوسرے کمال کے اوصاف مرحمت پروردگار ہیں۔ کوئی ایک صفت بھی وہ ذاتی طور پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ انہیں جو کچھ ملا ہے وہ سرچشمہ فیض سے ملا ہے۔ مختصر یہ کہ دراصل عالم امکان کے سارے موجودات کا وجود اپنی ذات پر قائم نہیں بلکہ دوسرے کا محتاج ہے، اس لیے مخلوقات ممکن اور حادث ہیں، سب ایسے اللہ کے محتاج ہیں جو اس کو پیدا کریں۔ اسی طرح کسی فرد کا کسی اچھی صفت سے متصف ہونا ہے، اس کے ثانوی کمان ہیں اور ذاتی صفات نہیں ہیں کہ جنہیں وہ از خود پیدا نہیں کر سکتا بلکہ یقیناً وہ رب الارباب کا محتاج ہوتا ہے اور وہی اسے اپنے ارادہ اور مصلحت کے مطابق اچھی صفات سے مزین کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ کبھی غفلت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہر ایک عقل مند یکتا پرست منصف مزاج کے سامنے بالکل واضح ہے کہ تمام صفات کمالیہ رکھنے والی صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے، لیکن کبھی کبھار بعض یکتا پرست موحدین غفلت کی بنا پر مشرکانہ باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ مثلا اپنی تعریف کے موقع پر کہتے ہیں کہ میرا علم، میری قدرت، میرا ارادہ، میری دولت، میری سوجھ بوجھ، میری طاقت وغیرہ وغیرہ، اس کے بجائے اگر وہ یہ کہتا کہ میرا علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرحمت فرمایا ہے اور میری قدرت جو اللہ نے دی ہے، میری دولت جو اللہ کا فضل و امانت ہے، تو درست و مناسب تھا اور یہی حقیقت کے مطابق عین توحید ہوتا۔
لیکن سچا موحد اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اس کا زبانی اقرار دلی اعتقاد سے متضاد نہ ہو بلکہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہو۔ ایسے شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ انتہائی شدت سے اپنے خالق کے سامنے تواضع و انکساری سے پیش آتا ہے، اور کفران نعمت کی صورت میں نعمت خداوندی کے زوال سے اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی کی تعریف اور خوشامد سے خوشی محسوس نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 30۔ پرہیزگار لوگ تعریف سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام خطبہ حمام میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا إِذْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون۔ خطبہ حمام نہج البلاغہ۔ جب ان میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنے لگے تو جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ پرہیزگار اس سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں۔ من آنم خود دانم، اور میرا پروردگار میرے نفس اور ضمیر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کے بعد درگاہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اے میرے معبود، یہ لوگ جو کچھ میری تعریف میں کہتے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ تعریف کرنے والا جس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے اس سے بالاتر قرار دے اور میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرا مداح نہیں جانتا۔ خدا کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ایک شخص موحد اپنے آپ کو یا کسی اور کو خدائے بے مثل و یکتا کے حمد و ثنا کے استحقاق میں کسی کو کسی طرح شریک قرار دے سکتا ہے جبکہ وہ دن و رات میں کئی مرتبہ کہتا ہو سبحان اللہ، یعنی میں اپنے خدا کو ہر قسم کے شریک اور شرکت سے پاک و پاکیزہ سمجھتا ہوں، اور وہ بار بار کہتا ہو الحمدللہ، یعنی حمد و ستائش کے تمام مصادیق اور اقسام صرف پروردگار کے لیے مخصوص ہیں اور اس کے سوا کوئی حقیقی تعریف کا استحقاق نہیں رکھتا۔ خلاصہ، جبکہ موحدین یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ خدا کے بغیر کچھ بھی از خود حیثیت نہیں رکھتا اور جو کچھ ملا ہے وہ مالک حقیقی سے ملا ہے اور سب کے سب اس ذاتی اور صفاتی لحاظ سے اس کے محتاج ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، سورہ 35 آیت 15۔ لوگوں تم سب کے سب ہر وقت خدا کے محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یکتا پرست لوگ اپنی تعریف خود کرنے سے اور دوسروں کی مدح سرائی سے مکمل طور پر پرہیز کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے موحد کی صفات اور خوش آمدی کی تعریف سے ڈرنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ ابھی ذکر ہوا ہے، بلکہ ایسے الفاظ اور کلمات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جن سے انسان کی استقلال اور بے نیازی اور خود نمائی کا اظہار ہوتا ہو، مثلا میں فلاں صفت یا کمال رکھتا ہوں۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ ایک آدمی نے حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش افتخار میں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر سے دریافت فرمایا آپ کون ہیں؟ فقال انا، فغضب صلی اللہ علیہ وسلم من قولہ انا، فخرج صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول من القائل انا وہی لا یطلق الا باللہ الذی یقول انا الجبار وانا القہار، انوار النعمانیہ۔ اس نے کہا کہ میں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لفظ انا کے استعمال سے غضبناک ہوئے، مطلب اس نے جواب میں صرف میں کہا تھا، اور پوچھا میں کہنے والا کون تھا؟ جاننا چاہیے کہ خداوند عالم کے سوا اور کوئی اس لفظ کا سزاوار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ قارون مشرک ہو گیا۔ قارون مشرک اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت تو نے مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے، یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کیمیا کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ جب قارون نے اپنے آپ کو رزاقیت میں جو کہ صفت خداوندی ہے شریک گردانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا
اشد قوتاً و اکثر جمعاً۔ کیا قارون نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اللہ نے اس سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے اور جو اس سے قوت اور جمعیت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھے؟ سورہ 28 آیت 78، صفحہ نمبر 31۔ اس لیے اگر قارون از خود کسی قسم کی قدرت و طاقت رکھتا تو اپنے آپ کو ہلاکت سے کیوں نہ بچا سکا؟ یہ بدیہی امر ہے کہ علم و قدرت و حیات اور دوسرے تمام کمالات جو مخلوق رکھتی ہے وہ کسی کی ذاتی نہیں بلکہ ان کا مبدع قادر مطلق ہے۔ تیسرا مقام، افعال میں توحید اور شرک۔ افعال میں توحید کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یقین حاصل کرنا چاہیے کہ سارے عوالم، خواہ وہ ملک مادی یا ملکوت روحانی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مالک و مدبر اور کنٹرول کرنے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے، اور یقینی طور پر جاننا چاہیے کہ اس کی ربوبیت اور الوہیت میں کسی حالت میں کوئی شریک نہیں، اور اس کی ربوبیت کو آسمان و زمین اور تمام عوالم میں بسنے والوں کے لیے بلا تفریق یکساں جاننا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن نزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ 65 آیت 12۔ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کے برابر زمین کو بھی، ان میں خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک خدا اپنے علم میں ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور خداوند عالم کو آسمانوں کا پیدا کرنے والا جاننا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس نے بے شمار ستارے پیدا کیے ہیں کہ ابھی تک ان کا انکشاف نہیں ہو سکا۔ جدید سائنسی آلات سے صرف 1 کروڑ ستارے دریافت کیے گئے ہیں، جو کہ ہر ایک علیحدہ عالم یعنی دنیا کی کائنات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہر ایک کی روشنی مختلف ہے، ہر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنے مخصوص مدار میں گردش کرتا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ۔ سورہ 16 آیت 12۔ اور ستارے اسی کے حکم سے تمہارے فرما بردار ہیں۔ ان ستاروں میں ایک سورج ہے جس کا حجم ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس قدر تیز روشنی اسے دی گئی ہے کہ وہ 37 لاکھ فرسخ کا فاصلہ بھی صرف 8 سیکنڈ میں طے کر کر ہماری زمین تک پہنچتی ہے، جس سے ساری زمین کے لیے روشنی ملتی ہے، اسی سے تمام موجودات کی پرورش ہوتی ہے۔ کیا شان ہے اس خالق بزرگ و برتر کی، سبحان اللہ خالق الاعظم۔ بے رنگ پانی سے لاکھوں رنگ۔ وہ ایسا خدا ہے کہ زمین کو پھاڑ کر اس سے پھولوں کی اقسام اور گوناگون خوشبودار پودے نکالتا ہے، ان کی پتیوں اور پھولوں میں ہر قسم کے رنگ بھرتا ہے۔ وہی ہستی ہے جس نے انسان کے لیے قوت شامہ سونگھنے کی حس عطا کی ہے، جس سے خوشبو اور بدن کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی حس پیدا کی تاکہ مناظر قدرت کا مشاہدہ کر سکیں اور اس کے نیز اپنے پیدا کرنے والے کو جان لیں۔ فالق الحب والنوا یعنی بیج اور گھٹلی کو پھاڑنے والا۔ وہ ایسا خالق ہے کہ گھٹلی میں شگاف پیدا کرتا ہے، اس کا آدھا حصہ جڑ پکڑتا ہے اور خوراک لینے کے لیے مختلف سمت میں پھیلاتا ہے، اور دوسرا حصہ فضا میں بلند کر کے آہستہ آہستہ اس کی نشو نما کرتا ہے، یہاں تک کہ اس سے ہر قسم اور ہر رنگ کے مختلف ذائقے والے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے، جبکہ زمین، پانی اور ہوا مختلف نہیں بلکہ ایک ہیں، پھر بھی ذائقہ اور رنگ الگ الگ پیدا کرتی ہیں۔ مختلف ذائقوں کو چکھنے کے لیے انسان کو قوت ذائقہ مرحمت فرمائی تاکہ انہیں بے شمار نعمتوں کو چکھ کر اپنے خدا کی عظمت اور رحم و کرم کا اندازہ ہو جائے اور اسے پہچان سکیں۔ صفحہ نمبر 32۔ فی ظلمات الثلاث، 3 تاریکیوں میں خدا وہ بے مانند ذات ہے کہ جس نے گندے نطفے سے ہر قسم کے حیوانات پیدا کیے، انسان کو پیٹ، رحم اور جھلی یا مشیمہ کی تاریکیوں میں پیدا کیا، اس کے بعد
اپنی قدرت کاملہ سے کس قدر عجیب و غریب ترکیب کے ذریعے عقل جیسی آنکھ عطا کی تاکہ انسان غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی صنعت و آثار دیکھ سکیں اور اپنے نفس اور دوسری موجودات کا چشم باطن سے مشاہدہ کریں۔ گندے خون سے خوشگوار دودھ۔ خدا وہ ہستی ہے جس نے گندے، میلے اور ناپاک خون سے پاک و صاف دودھ نکالا اور وہ پستان کی نالیوں کے ذریعے حیوان و انسان کی شیر خواروں کے گلے میں آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالص ساغا للشاربین شاربین، سورہ 16 آیت 66۔ حیوانات کے پیٹ میں گوبر اور خون جو کچھ بھرا ہوا ہے، اس میں سے ہم تم کو خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ یہ اس حالت میں جب کہ بچہ کسی قسم کی غذا کھانے سے عاجز ہوتا ہے تو خالص دودھ پلانے والا ہی خدا ہی ہے۔ وہی جانداروں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ہر کسی کو ملنے والا نفع اور خیر اسی کی جانب سے ہیں اور تمام شر اور ضرر جس سے صادر ہوتا ہے اور دوسرے تک پہنچتا ہے اس کی مشیت و حکمت اور اجازت سے ہے۔ قل کلو من عند اللہ، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ روزی دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ رزق کی تقسیم کرنا، کم یا زیادہ دینا مکمل طور پر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا کریم و رحیم ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، جس سے وہ چاہے برائی کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ توحید اور افعال کی حقیقی معنی یہ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سمجھنا، پھر دل میں یقین پیدا کرنا، بے عبارت دیگر کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ ہر چیز کا مؤثر خدا ہے۔ جس طرح کہ ہر چیز کی زندگی خدا سے ہے، اسی طرح اس کے آثار حیات بھی خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان آثار کا ظہور بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، خواہ وہ مقدار کے لحاظ سے ظاہر ہو یا کیفیت میں۔ چنانچہ تجربہ اور وجدان سے ثابت ہوا ہے کہ مؤثر اشیاء کا اثر کبھی کبھار اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسے کہ آتش نمرود کا اثر یعنی حرارت ختم کر کے اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، کیونکہ خدا ہر چیز کا مؤثر ہے۔ اس اختصار کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ شان ربوبیت کی انتہا نہیں ہے۔ خداوند عزوجل ہر بیچارے کا فریاد رس اور ہر پریشان حال کو نجات دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اچھی صفات کا بھی وہی مالک ہے، بلکہ وہ ہر نیکی اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور الرازق المحیی والممیت النافع الضار المجیب المعطی المنعم وغیرہ دوسرے اسماء اور افعال خداوند تعالیٰ کے ربوبیت کے مظہر ہیں، اور کلمہ مبارکہ رب العالمین تمام اسماء الہیہ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خلاصہ اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور ربوبیت کے شؤون و حالات لکھنا چاہیں تو تمام دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا اور تمام عالم کی تربیت اور پرورش کی لامتناہی داستان ابتدائی مراحل میں ہی ادھوری رہ جائے گی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ قل لو کان البحر مداد الکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سورہ 18 آیت 109۔ کہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں سمندر ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ صفحہ نمبر 33، انسان کی توانائی۔ دراصل انسان کا وجود خدا سے ہے، اپنے افعال میں جو کچھ قدرت رکھتا ہے وہ بھی خدا ہی سے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی، علم اور ارادہ دیا ہے تاکہ وہ خیر و شر کی افعال انجام دے سکے۔ شعر ہے کہ ای ہما نقش عجب بردرد دیوار وجود، ہر کے فکرت نکنند نقش بود بر دیوار۔ یہ سارے عجیب نقش و نگار جو عالم وجود کے در و دیوار پر نظر آتے ہیں، اگر کسی نے ان پر غور و فکر نہیں کیا تو وہ نقش دیوار کی مانند ہے۔
آفرینش ہمیں تنبیہ خداوند دل است، دل ندارت کے ندارت با خداوند اقرار۔ موجودات عقل مند انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ وجود خدا کا اقرار نہیں کرتا ہے۔ کہ توانن کے دوہد میوہ شیریں از چوب، یا کہ دانن کے برآرد گل صد رنگ از خار۔ دیکھیے لکڑی سے میٹھا پھل کیا کوئی نکال سکتا ہے، یا سینکڑوں رنگوں کے پھولوں کو کانٹوں سے نکالنے کا کرشمہ کوئی جانتا ہے؟ پاک و بے عیب خدائی کے بتقدیر وجود، ماہ و خورشید و منور کند بے لیل و نہار۔ وہ پاک و بے عیب خدا جس نے تقدیر و تدبیر سے چاند اور سورج کو روشنی دے کر دن اور رات کو وجود میں لایا۔ بادشاہی نہ بدستور کنند یا گنجور، نقش بندی نہ بشرن گرف کنند یا زنگار۔ وہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے کہ جس کو نہ دستور کی ضرورت ہے نہ خزانے کی احتیاج، اور ایسا نقاش ہے کہ جسے رنگ و روغن سامان نقاشی فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چشمہ سنگ بروں آرد و باران از میغ، انگبین از مگس نحل دراز دی بائے باد۔ وہ پتھر سے پانی کا چشمہ نکالتا ہے اور بادل سے بارش برساتا ہے، مکھی سے شہد فراہم کرتا ہے اور کیڑے سے ابریشم تیار کرتا ہے۔ تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او، ہمیں گوئند و یکی گفت نیاید ز ہزار۔ شیخ سعدی کے یہ اشعار تھے۔ اس کے معنی ہے اگر تمام مخلوقات مل کر قیامت تک اللہ کے بے پایاں رحم و کرم کے بارے میں بات چیت کریں تو اس کے 1000ویں حصے کا بھی بیان نہ کر سکیں گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان کی قوت خدا کی مشیت میں مقید ہے۔ انسان کی توانائی مشیت ایزدی سے گھری ہوئی اور محدود ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان بہت سے امور کی انجام دہی کے لیے ارادہ تو کرتا ہے، لیکن اچانک اس کا ارادہ منسوخ ہو جاتا ہے یا اپنی توانائی سرے سے ختم ہو جانے کی بنا پر وہ کام کے انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ در حقیقت مؤثر کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، اس لیے فاعل کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے مولا کیفا عرفت ربک؟ فقال علیہ السلام عرفت اللہ بفسخ العزائم و نقض الحمام۔ خطبہ نہج البلاغہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ بس فرمایا میں نے اس کو ارادوں کے منسوخ ہونے اور ہمتوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا۔ سچ مچ خدا ہی کو تمام اشیاء کائنات کا مؤثر، اور جن اشیاء میں مختلف آثار پائے جاتے ہیں ان کا مصدر بھی خدا ہی کو جاننا اور اسی پر کامل اعتماد رکھنا توحید کا بلند ترین مقام ہے۔ توحید کے اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ عالم امکان خواہ محسوس مادی ہو یا غیر محسوس روحانی ہو، اور ان سب کا موثر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، تو لازمی طور پہ کچھ علامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت خوف خدا ہے۔ خوف خدا یقین کے مقام پر فائز مومن اپنے پروردگار کی عظمت اور جن گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہے ان کے بغیر اور کسی چیز سے کبھی نہیں ڈرتا، چونکہ وہ یقین سے جان چکا ہے کہ سارے چرند پرند، رینگنے والے جن، بنی آدم، فرشتے اور دوسری مخلوقات سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان کی جانب سے کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان۔ جب اس اعتقاد پر یقین حاصل ہوئے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اگر تیغ عالم و جنبد بے جنبد از جائے، نبردگی تا خواہد خدائے۔ اگر کسی کے خلاف ساری دنیا کی تلواریں بھی حرکت میں آ جائیں تو اس کی جب تک خدا نہ چاہے ایک رگ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ از خدا دان خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو در تصرف اوست۔ خدا دوست اور دشمن کی مخالفت خدا کی طرف سے سمجھ، کیونکہ دونوں کے دل خدا کے اختیار میں ہیں۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ وحد الیقین ان لا تخافا مع اللہ شیئا،
یقین کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اور کسی چیز سے نہ ڈرے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے ہیں الہی علم یکن غضبک علیہ فلا ابالی، جلد 15 بحار الانوار۔ خداوندہ اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ امید بخدا، اگر یہ یقین حاصل ہے کہ عالم امکان میں اللہ کے سوا دوسرے کسی موثر کا اثر کارگر نہیں، تو ایسا مومن یکتا پرست خدا کے علاوہ اور کسی سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے لا یرجون احد منکم الا ربہ، خطبہ نہج البلاغہ۔ تم میں سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، ہر فرد کی اصل خدا سے ہے اور ہر خیر کا وجود اور پیدائش کا مرکز بھی وہی ہے۔ اسی طرح ہر وہ نیکی جو ایک شخص سے دوسرے فرد تک پہنچتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرماتا ہے بیدک الخیر، نیکی فقط پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قواعد نحو کے لحاظ سے یہاں پہ جار و مجرور مقدم ہے، اس لیے مفید حصر ہوتا ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ 6 آیت 17۔ اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے صفحہ 35 وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جتنی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں سب خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ اب واضح ہوا کہ جو کچھ عالم ملک مادی اور ملکوت روحانی میں موجود ہے سب کے سب خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ 19 آیت 93۔ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب بندہ ہی بندہ ہیں۔ اگر کوئی اپنے کام میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے سے امیدوار ہے تو خداوند کریم اسے لطف و کرم سے اس کی امید کو ناامیدی میں بدل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کی حقیقی کی طرف پلٹ آئے۔ لا قاطعانہ عمل کل مؤمل غیری عدت الدائی، میں ان تمام امیدواروں کی امید کے رشتوں کو کاٹ دوں گا جو دوسروں کے باندھے ہوئے ہیں۔ منعم کا شکر ادا کرنا، جن کو یقین ہو کہ عالم امکان کا موثر خدا ہے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کو جتنا چاہے خیر و برکت و رحمت دیتا ہے، اس لیے علم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ شکر و ثنائی وسعت ذرائع بھی لازم ہے۔ اگر کسی کے ذریعے خیر و رزق مل رہا ہے تو اس کی مدح اور شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس نظر سے اس کا شکر و تعریف کرنا جائز نہیں کہ وہ مستقلاً مصدر خیر و رحمت ہے، بلکہ اس لحاظ سے سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و رحمت پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا ہے اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے توسط سے خیر ملے تو اس کا شکریہ ادا کرے، جیسا کہ معصوم کی طرف سے تاکید ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بحار الانوار جلد 15۔ جس نے منعم مجازی یعنی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کیا تو گویا وہ اپنے خالق منعم حقیقی کا شکر بجا نہیں لایا۔ اشکرکم للہ اشکرکم للناس، سفینۃ بحار جلد 1 صفحہ 709۔ تمہارے درمیان سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا ممنون ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر کسی نے مخلوق خدا کو مستقل طور پر خیر پہنچانے والا سمجھا تو شرک میں مبتلا ہوا۔ مخلوق کی مدح میں پوشیدہ شرک، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر آیہ مبارکہ میں بیان ہے کہ ما اکثرہم باللہ الا ہم مشرکون، سورہ 12 آیت 106۔
اور اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کیے جاتے ہیں۔ شرک کے بارے میں فرمایا کہ شرک کی اقسام میں سے ایک یہ ہے، من ذالک قول الرجل لولا فلان لہلکت ولو لا فلان لصبت کذا وکذا ولو فلان لزع عیالی ولا بأس بأن یقول لولا امن اللہ علی بفلان لہلکت۔ بحار الانوار کہ کوئی شخص کہے جائے کہ اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو فلاں چیز مجھے مل جاتی، اور اس طرح کہا جائے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو میرے بال بچے تلف ہو جاتے۔ اس قسم کی عبارتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ بولنے والے کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر حقیقت میں ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ خداوند عالم نے فلاں آدمی کے ذریعے مجھ پر احسان نہ کیا ہوتا تو میں ہلاکت میں پڑتا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو عین توحید ہے۔ صفحہ 36۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اور سائل شکور۔ مسمع بن عبد المالک سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منی میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک سائل خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے کسی کو حکم دیا کہ اسے انگور کا ایک خوشہ دیا جائے۔ سائل نے عرض کیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اگر پیسہ ہے تو دیا جائے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے فرمایا، اللہ تجھے وسعت دے، مگر کچھ دیا نہیں۔ اس کے بعد دوسرا سائل خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب نے 3 دانہ انگور دست مبارک سے اٹھا کر اس سے مرحمت فرمایا۔ سائل نے اٹھایا اور کہا، الحمدللہ رب العالمین الذی رزقنی، ساری حمد و ثنا تمام عالم کے پروردگار کے لیے جس نے مجھے روزی عطا کی۔ فرمایا، ٹھہر جاؤ۔ دونوں دست مبارک ہتھیلیوں تک انگوروں کے دانوں سے پر کر کے 2 مرتبہ اور دیا۔ سائل نے دوبارہ شکر خدا بجا لایا۔ حضرت علیہ السلام نے پھر فرمایا، ذرا اور ٹھہر جا۔ جب وہ کھڑا رہا تو آپ نے اپنے غلام سے دریافت فرمایا، تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ عرض کیا، تقریباً 20 درہم۔ آپ نے سائل کو دے دیے۔ اس نے اٹھا کر کہا، الحمدللہ رب العالمین ھذا منک وحدک لا شریک لک، ساری تعریفیں تمام عالم کے پروردگار کے لیے مخصوص ہیں۔ خدایا، یہ روزی تیرے طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ چوتھی مرتبہ فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ، اور اپنی قمیض اتار کر اس کو دی اور فرمایا، اس سے پہن لو۔ سائل نے اسے پہن لیا اور اسے اس خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے لباس دیا اور خوش و خرم کیا۔ اس وقت سائل نے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ تجھے اچھا صلہ عطا کرے، اور روانہ ہو گیا۔ مسمع راوی کہتا ہے کہ اگر سائل امام علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور صرف خدا کی حمد بجا لاتا تو آپ مزید عطیے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ توحید اور توکل۔ یاد رکھیے، تمام اسباب سبب پیدا کرنے والے مسبب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس لیے موحد یکتا پرست کو چاہیے کہ اپنے سارے امور میں خواہ و منفعت حاصل کرنے سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا ضرر و نقصان دور کرنے کا واسطہ ہو، ہر حالت میں اس کی امیدیں فقط اپنے پروردگار سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اسے جاننا چاہیے کہ تمام اسباب ارادہ خدا کے ماتحت ہیں، اگر خیر کے تمام اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائیں مگر خدا نہ چاہتا ہو تو محال ہے کہ اسے کوئی خیر پہنچ جائے۔ اسی طرح تمام ظاہری اسباب کے سلسلے اس سے کٹ جائیں اور خدا فراہم کرنا چاہتا ہو تو کسی صورت فراہمی کا سبب پیدا کر دے گا۔ اگر ضرر پہنچانے کے تمام اسباب اکٹھے ہو جائیں لیکن خدا اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو کوئی شر اسے چھو نہیں سکتا۔ توحید اور تسلیم۔ موحد کو چاہیے کہ تمام مقدرات الہیہ کے سامنے بلا چونچ رات سر تسلیم خم کر دے اور امور تکوینی یعنی عزت و ذلت، صحت و مرض، غنا و فقر، موت و حیات اور امور تکلیفیہ جیسے واجبات و محرمات کے امور میں دل و زبان سے کسی قسم کا اعتراض اور انکار ہرگز نہ کرے اور ان امور میں اپنی فکر و نظر کا اظہار بھی نہ کرے۔ مثلاً ایسا کیوں ہوا، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہیے کہ بارش کیوں نہیں ہوئی، ہوا اس قدر گرم کیوں ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے مال یا اولاد کیوں نہیں دی، فلاں جوان کیوں انفران جوانی میں مر گیا اور فلاں بوڑھا رہا، اللہ نے اس چیز کو واجب
اور اس کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس طرح کی باتیں بنانے والا در حقیقت خدا کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں خود کو شریک قرار دیتا ہے۔ لو ان قوما عبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وحجوا البیت وصاموا شہر رمضان ثم قالوا لشیء صنعہ اللہ وصنعہ النبی الا صنع خلاف الذی صنع او وجدوا ذلك فی قلوبہم لکانوا بذلك مشرکین ثم تلا هذه الآیات فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام فعلیکم بالتسلیم۔ صفحہ 37۔ اگر کچھ لوگ یکتا خدا کی جس کے کوئی شریک نہیں ہے عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں اور خانہ خدا کا حج بھی بجا لائیں اور ماہ رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور اس کے بعد ان احکام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یا پیغمبر خدا نے فرمائے ہیں اعتراض کریں اور کہیں ایسا کیوں نہیں کیا، یا دل میں تصور کریں کہ اگرچہ زبان سے اقرار نہ بھی کریں پھر بھی وہ مشرک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقت یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنے حاکم نہ بنا لیں، پھر یہی نہیں جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو بلکہ خوش خوش اس کو تسلیم کر لیں اور اعتراض نہ کریں۔ سورہ نساء آیت 25۔ اس کے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تسلیم کرو۔ مجلسی رحم اللہ شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا اور جو کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام سے صادر ہو اس کو تسلیم نہ کرنا بھی شرک ہے۔ بنابراین جب اہل توحید مصیبت و بلا میں گرفتار ہو جائیں گے تو اپنی زبان اور دل کو قضاء الہی کے بارے میں اعتراض کرنے سے روکنا واجب ہے، البتہ عزیزوں اور دوستوں کی موت پر گریہ فریاد کرنا جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، لیکن اعتراض کے طور پہ یہ کہنا کہ یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سراسر حرام ہے۔